کرام نے اس پر پہرا دیا اور دین اسلام کے حفاظت کری، انشاءاللہ ہم لوگ بھی دین اسلام پر پہرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ ذرا تاریخ کی اسٹڈی کیجیے، مطالعہ کیجیے۔ آج ہمارے کتنے ینگسٹر ایسے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ہمارے اسلامک اسٹڈی کی دور کی وجہ سے ہم نے اپنے مسلمان ہونے کا مقام مرتبہ کو کھو دیا۔ ٹھیک ہے نا، کھو دیا۔ ہمیں معلوم نہیں مسلمان کیا ہے۔ مسلمان ہمیشہ سپر پاور ہے۔ کیا ہے؟ سپر پاور۔ میرے پیارے نوجوانوں، جب اسلام کی سربلندی کے لیے میرے نبی جب بھی آواز دیتے، میرے نبی جب بھی بدر کا مقام ہو یا پھر احد کا مقام ہو یا پھر تبوک کا مقام ہو یا پھر خندق کا مقام ہو، میرے نبی جب بھی زبان سے حی علی الجہاد کی آواز دیتے، سارے صحابہ کرام میدانوں پر چلے آتے۔ میرے نبی جب بھی جہاد کی آواز بلند کرتے، سارے صحابہ کرام سروں پر کفن باندھے، ہاتھوں پر تلوار لیے میدانوں پر چلے آتے۔ نبی ان کو حکم کرتے، وہ پہاڑوں پر چڑھ جاتے۔ نبی ان کو حکم کرتے، وہ سمندر میں کود جاتے، صرف اس دین اسلام کے لیے۔ اے نوجوانوں بنگلہ دیش، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کی آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے میدانوں میں کود جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج پوری دنیا میں انسان مظلوم کیوں ہے؟ مسلمان مظلوم کیوں ہے؟ ہم نے نماز چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا۔ فلسطین میں مسلمان مظلوم ہے، ہندوستان میں مظلوم ہے، اور سب سے بنیادی وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ کہ ہم ایک نہیں ہیں۔ ہم ایک نہیں ہیں۔ ہم ایک نہیں ہونے کی وجہ سے کفار مشرکین مضبوط بن رہے ہیں۔ ہم ایک نہیں ہونے کی وجہ سے سارے ہمارے اوپر حاوی ہو رہے ہیں۔ نبی کا جو پیغام تھا، قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ہم نے اس چیز کو بھلا دیا۔ آپ خود دیکھیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے تھے، حضرت ایوب انصاری مدینہ سے تھے، حضرت ابو بکر مکہ سے تھے، لیکن سارے صحابہ کرام لا الہ الا اللہ کے پتاکے کے نیچے تھے۔ ٹھیک ہے نا، اس کے نیچے کام کر رہے تھے، اور سب جب ایک تھے اسلام کی سربلندی بھی تھی، سب ایک تھے رب کی مدد بھی تھی، سب ایک تھے پوری دنیا میں صحابہ کرام پھیل گئے، سب ایک تھے نماز ہماری محفوظ ہو گئی، سب ایک تھے قرآن ہمارا محفوظ رہا، سب ایک تھے روزہ ہمارا محفوظ رہا، سب ایک تھے زکات ہماری محفوظ رہی، سب ایک تھے میرے نبی کی ناموس محفوظ رہی۔ کیوں؟ مسلمان ایک تھے۔ آپ نے اس پیغام کو عام کرنا ہے کہ اب ہم نے سب نے مل کر ایک مسلمان بننا ہے انشاءاللہ۔ اس پیغام کو پھیلانا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک بن جائیں۔ میرے پیارے نوجوانوں، اس پر آپ محنت کیجئے، اس پر آپ ذرا خود دیکھیے۔ میرا یقین ہے، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، جس دن ساری دنیا کے، جس دن ساری کنٹری کے مسلمان ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم ساری دھرتی
پر ساری زمین پر صرف لا الہ الا اللہ کا پتاقہ سب سے بلند ہوگا انشاءاللہ. ہمیں ایک بننا ہے. آج سارے کفار مشرکین ہمیں دھمکاتے ہیں, ہمیں ڈراتے ہیں, اور ہمیں الگ کرنے میں سب سے بڑا کردار منافقین کا رہا ہے. کس کا رہا ہے؟ منافقین کا. سب سے پہلے انہوں نے سن 1971 میں بنگلہ دیش اور پاکستان کو الگ کیا. وہ سمجھے تھے مسلمان کمزور پڑ جائیں گے, مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کری انہوں نے, لیکن رب نے دکھا دیا. آج جس طرح انہوں نے الگ کیا تو میں نے کہا شکر ہے الگ ہو گئے, اب تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی. اور وہ یہ آسانی ہوئی کہ الحمدللہ ایک طرف پاکستان ہو گیا, دوسری طرف بنگلہ دیش ہو گیا, بیچ میں اب ہندوستان ہے. انشاءاللہ اس طرف سے بھی مسلمان جائیں گے, اس طرف سے بھی مسلمان جائیں گے, اور انشاءاللہ ہندوستان کو بھی اپنی مٹھی میں لائیں گے انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں, بات یہ ہے کہ ہمیں غیور مسلمان بننا ہے, ہمیں غیرت مند مسلمان بننا ہے, ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے جیسے ابن قاسم تھے. ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے کہ ایک للکار سے, ایک تلوار سے سارے دشمن اسلام کا بیڑا غرق ہو جائے. ایسا بننا ہے. میرے پیارے بھائیوں, رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. رب کے قرآن نے صاف کہہ دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. پھر دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آئے گا, باطل جائے گا, بے شک باطل بھاگنے کے لیے ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا لن يضركم الا اذى, یہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ, اگر تم ان کے ساتھ قتال کرو گے, جنگ کرو گے, جہاد کرو گے, یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. ہر دور میں, سارے دور میں حق بھی رہا, باطل بھی رہا. سارے انبیاء کرام نے باطل کا مقابلہ میدان پر آ کر کرا, گھر میں بیٹھ کے نہیں کرا. حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون آیا, حضرت موسیٰ میدان پر تھے. حضرت ابراہیم کی قوم والوں نے جب ان کو ستایا, ان کے خلاف ہوئے, حضرت ابراہیم میدانوں میں تھے. کوئی گھر بیٹھا نہیں رہا. میرے نبی کو کفار مشرکین نے ستایا, میرے نبی خود میدانوں میں تھے. اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیوں, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس بات کی ٹینشن نہیں لینی کہ ہمارے سامنے باطل ہے. ہر زمانے میں باطل رہے گا, لیکن حق ہمیشہ بلند و بالا رہے گا. آپ خود دیکھیے حضرت ابراہیم کی قوم نے جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا, رب قرآن نے کہہ دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. رب نے حضرت ابراہیم کو بچا لیا. آپ نے دیکھا جب حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون آیا, رب نے فرعون کو غرق کر دیا, حضرت موسیٰ باقی رہے. آپ نے دیکھا حضرت عیسیٰ کے خلاف جب قوم آ گئی, اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا, حق باقی رہا, باطل ختم ہو گیا. میرے نبی کے خلاف کفار مشرکین ایک بن گئے, لیکن رب نے دکھا دیا کفار مشرکین نشت و نابود ہو گئے, لیکن حق باقی رہا. پھر آپ نے دیکھا سرزمین ہندوستان میں جب یہ انگریز و کانگریس ان مسلمانوں کے سامنے آئے, اس زمانے کے حضرت مدنی, حضرت گنگوہی, قاسم نانوتوی سمیت سارے سپاہ سالاروں نے ان کا مقابلہ کرا. حضرت مدنی سمیت مسلمان باقی رہے, انگریز بھاگ گئے. پھر آپ نے دیکھا روس و امریکہ نے افغانستان میں کئی سالوں تک جنگ لڑی, مگر ان مجاہدین نے ان کو جوتے مار مار کر, کتوں کی طرح مار
کر بھگا دیا، لیکن حق باقی رہا۔ آپ نے دیکھا اب سے 1 ہفتہ قبل یہ سیریا، یہ شام الحمدللہ فتح ہو گیا، ہماری مٹھی میں آ گیا، ساری دنیا نے دیکھا۔ اور پھر بنگلہ دیش پر جب آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا میں ایک نیوز چلتی ہے، 2013 کو شپلا چتر کے میدانوں پر ان علماء کرام کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ آپ نے دیکھا ان کا ظلم جاری رہا، رب بھی آپ کے ساتھ رہا۔ 2020-21 کو کتنے سارے علماء کو، عام جنتا کو اٹھا کر جھوٹے کیس ڈال کر جیلوں میں بند کیا گیا، لیکن نوجوانوں، رب نے پہلے وعدہ کر لیا تھا، ان الباطل کان زہوقا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان بھی دیکھتا ہے، پاکستان بھی دیکھتا ہے، انگریز بھی دیکھتے ہیں، کانگریس بھی دیکھتے ہیں، عرب و عجم بھی دیکھتے ہیں، ہندوستان پر ایک زلزلہ وار ہوتا ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے کہ ان نوجوان بنگلہ دیش نے 2024 کو 5 اگست والے دن ان باطلوں کو جوتے مار مار کر بھگا کے رکھ دیا۔